شداد صاحب ویلکم ونس اگین ٹو جی جی پی. اور آج کی جو ہماری ڈسکشن ہے وہ سینٹر اراؤنڈ کرے گی آپریشن بنیان المرصوص اور مارکہ حق, اور ریٹروسپیکٹیولی ہسٹوریکلی اس طرح کے جو انڈیا کے مس ایڈوینچرز ہیں ان کی کیا ویٹیج رہی ہے. ہم نے یہ کانسٹنٹلی دیکھا ہے اگین اینڈ اگین. جیسے بفور دا پوڈ کاسٹ آپ نے بھی بتایا کہ انڈیا لیٹ 90s کے اندر پاکستان کا کوئی وہ نیوکلیئر پروگرام نیوکلیئر ایمبیشنز اتنی کنٹرول میں تھی, لیکن انڈیا کا جو مس ایڈوینچر تھا ود ایکسپلوڈنگ اے نیوک, وہ کس طرح ٹرنڈ انٹو اے ریزن کہ پاکستان بھی میڈ اٹ نیسری فار پاکستان ٹو اسٹارٹ اے نیوک. اور فاسٹ فارورڈ کریں ابھی ہم لاسٹ ایئر 2025 تک تو ہم دیکھتے ہیں بنیان المرصوص اور آپریشن سندور جو انہوں نے لانچ کیا تھا, کس طرح اس مس ایڈوینچر نے پاکستان کو کیٹپلٹ کر دیا ہے گلوبل اسٹیج کے اوپر. تو سر ذرا اس کا کانٹیکسٹ اور اس کا ہسٹوریکل سارا جو اوور ویو ہے ذرا پلیز دیجیے گا آڈینس کو کہ انڈیا کا مس ایڈوینچر ہمیشہ پاکستان کے لیے کس طرح بینیفیشل رہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی تھنک یہ ایک ابھی ہسٹری بن گئی ہے کہ, اور یہ انڈیا کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کے جو سیریس تھنکرز ہیں جو کہ ایک بالی ووڈ کے جو امیج سے باہر نکل کے وہ جو لوگ بات کرتے ہیں ریئلسٹک ریشنل بات کرتے ہیں, وہ بھی اس چیز کو ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کو اگر نیوکلیر کنٹری بنانے میں اگر رول ہے تو وہ انڈیا کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہے. پاکستان کو آپ دیکھیں کبھی بھی ہمارے اس ملک کی کبھی بھی کوئی ہماری اگریسر نہیں رہے. ہم پاکستان ہمیشہ پیسفل ٹون میں بات کرتا ہے, لیکن اگر کوئی اگریشن کرے گا تو اس کا جواب تو پھر ٹٹ فار ٹیٹ پھر دیا جاتا ہے. اور ود ریگارڈس ٹو انڈیا ہمیں کلیئرٹی ہے اس کے اندر, ہم کوئی پریجوڈس نہیں ہیں یا میں کوئی انڈیا سینٹرک بات نہیں کر رہا ہوں. ہسٹری ہیز پروون اٹ فرام 1947 آن ورڈ. آپ دیکھ رہے ہیں تو انڈیا نے تو کوئی بھی ایفرٹ اپنی نہیں چھوڑی جس میں پاکستان کو اس نے ڈی اسٹیبلائز نہ کریں, چاہے وہ ملٹری ڈومین میں, اکنامک ڈومین میں, ڈپلومیٹک ڈومینز میں, کوئی بھی آپ بات کر لیں. اے سیمیٹرک ڈومین کی بات کریں تو انڈیا نے اپنی پوری تھروٹل مین ایفرٹ انڈیا کی را کی یا ان کی جو ملٹری کی یا ان کے پولیٹیشنز کی وہ پاکستان کی طرف رہی ہے کہ اس کو ڈی اسٹیبلائز کریں. ٹھیک ہے, تو وہ ابھی وہاں پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ یار آپ جو بھی مس ایڈوینچر کرتا ہے انڈیا وہ ہمیشہ پاکستان کو اس کا فائدہ کیوں ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا 1998 میں نیوکلیر کی جو میں نے بات کی, انڈیا نے نیوکلیر ایکسپلوژنس کیے تو پاکستان نے پھر اس کا جواب دینا تھا. ٹھیک ہے, اس کا پاکستان کو ایک جواز ملا. پاکستان نے پھر الٹیمیٹلی ظاہر ہے ایک اینمی جو نمبر 1 ہے اور بالکل سائڈ کے اوپر ہمارے بیٹھا اور اس کی ہسٹری بھی ہے, اور اگر وہ نیوکلیر پاور گین کر رہا ہے تو پاکستان کیسے پیچھے رہ سکتا ہے. سو پاکستان واز کمپیلڈ کہ جی وہ پھر ایک نیوکلیر ایکسپلوژنس کرے, اور پاکستان نے کیے, اور ایک نیوکلیر کلب میں ایک آنریبل نیوکلیر اسٹیٹ, ایک کریڈیبل نیوکلیر اسٹیٹ کی طرح پاکستان جو ہے اب دنیا میں ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ انڈیا کا مس ایڈوینچر اور پاکستان کو ایڈوانٹیج اس کو. سیکنڈ آپشن آپ دیکھنے میں آپ کو ایک چھوٹی سا ایگزامپل دیتا ہوں کہ 2001 اور 2 میں جس طرح انڈیا کے آپ کو پتہ ہے جو بھی مس ایڈوینچر کرتے ہیں اس سے پہلے ایک اسٹیج مینجڈ ڈرامہ رچاتے ہیں اپنے اندر, اور ٹیررزم کی ڈومین کے اندر. بالکل ٹھیک ہے, تو پارلیمنٹ کے اوپر انہوں نے خود اٹیک کروایا اپنی, اور اس کے بعد جواز بنا کے انڈینس کا پلان تھا کہ جی پاکستان کے اوپر وہ ایگریشن کریں گے, اور اس وقت انہوں نے ساری آرمی جو ہے اپنی وہ پاکستان کے بارڈر کے اوپر لے آئے, اور آئی بال ٹو آئی بال پاکستان کی فورس کے ساتھ انڈیا نے وہ رہے, اور یہ کوئی اسٹینڈ آف اور یہ ایسکیلیشن تقریباً 6 سے 7 مہینے رہا. ٹھیک ہے, اور وہ فوجیں جو ہے اس کے اوپر بلینس اینڈ بلینس کا انڈیا نے خرچہ کیا, اور ایک ریٹورک اس لیول تک لے گئے تھے کہ جی وہ یہ کہا جاتا تھا کہ جی آج حملہ ہو جانا ہے, کل ہو جانا ہے, رات کو ہو جانا ہے, صبح ہو جانا ہے. تو ایک اس لیول کے اوپر ہائپ کریٹ کر دی انڈیا نے. ٹھیک ہے, لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ اتنی دیر بیٹھ کے اپنے فوجیوں کو موبلائز کر کے دنیا کے اندر بتا کہ جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کیا اور واپس چلے گئے. اس سے ان کی اتنی زیادہ بدنامی ہوئی دنیا کے اندر, اپنے ملک کے اندر لوگوں نے کوشچن کیا کہ یہ کس لیے آپ لوگ گئے تھے. پاکستان کو اس کا فائدہ بھی بہت بڑا ہوا کہ جی پاکستان کی ظاہر ہے آپ ملٹری جس وقت ایکسرسائزز میں جاتے ہیں, آپ بارڈر کے اوپر جب جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جو اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجرز ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. پاکستان نے اپنی لاجسٹک جو ملٹری لاجسٹک تھی اس کو بھی اپنی جو گرے ایریاز تھے ان کو پلگ ان کر لیا گیپ, اور ایک فلی آپریشنل وردی آرمی کے طور پر پاکستان وہاں سے بھی اس میں سے نکلی. آل دو پاکستان ایس او پیز ہوتی ہیں فوج کے اندر, وہ ہر وقت آپریشنلی تیار رہتے ہیں, لیکن ایک ایکسرسائز ہوگی اور اس سے بہت زیادہ پاکستان نے آپریشنلی گین کیا.
ریسنٹلی آپ دیکھ لیں بنیان المرصوص، اس سے پہلے آپریشن سندور جو انڈیا نے لانچ کیا، اور ایک اس کو ایز اے فالو اپ ایک مس ایڈونچر پاکستان کے اوپر انہوں نے کیا. رات کی تاریکی میں انہوں نے ان کے جو جہازوں اور میزائلس انہوں نے پاکستان کے جو معصوم شہریوں کے اوپر اور مسجدوں میں اور اس طرح کے جگہوں پہ انہوں نے فائر کی. تو یہ ایک مس ایڈونچر تھا انڈیا کا. اس کا جواب پھر پاکستان نے دیا، اور ایسا جواب دیا کہ آپ دیکھیں تو ایئر وار فیئر کے اندر اس وقت یہ جو بیٹل ہوئی تھی مے کی، یہ دنیا میں اس کو ابھی جو اسٹریٹجسٹ ہیں، ملٹری اسٹریٹجسٹ ہیں، جو ایئر وارفیئر کے ڈومین میں جو لوگ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، وہ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی پاکستان نے ملٹی ڈومین آپریشنز میں ایئر فورس، نیوی اور آرمی اور پاکستان کی جو اسٹریٹجک فورسز نے کیسے ایک سینرجی گین کی اور کیسے انہوں نے اس کا اپنا آبجیکٹیو اچیو کیا. اور آپ دیکھیں نا اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے. ملیٹریلی تو ہمیں ایک پرائڈ ملا ملک کو، فوج کا جو ہے وہ ایک مورائل بہت زیادہ ہائی ہو گیا، ٹھیک ہے، اور پروو ہو گیا کہ پاکستان آرم فورسز جو ہیں دنیا کی اس وقت مانی جانی جو ہے فورسز ہیں. اس کا دوسرا بڑا فائدہ آپ کہ ڈپلومیٹکلی پاکستان کی ایک ایلیویشن ہوگی دنیا کی بہت زیادہ. یس بالکل ٹھیک ہے نا. اور آپ دیکھیں تو کیسے ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ جو ہے سپر پاور کا آپ کے لیڈرشپ کو وہ بلاتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اور ان کو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو انہوں نے لنچ پہ بلایا. یہ بہت بڑا ایک عزت اور پرائڈ کی بات ہے پاکستان کے لیے. اسی طریقے کے ساتھ اس وقت جو دنیا اس وقت ورلڈ وار کی طرف جا رہی تھی، اٹ واز ہیڈنگ ٹورڈز اے بگ ڈیزاسٹر. اس کو آپ دیکھیں تو اس کو روکنے کے لیے آخر امریکہ نے کس کو آواز دی؟ پاکستان. اور یہ کس کا آؤٹ کم تھا؟ یہ بیسیکلی بنیان المرصوص مار کا حق تھا. انڈیا نے اپنی طرف سے مس ایڈونچر کیا، وہ اللہ نے پاکستان کے لیے ایک نعمت آ گئی، اور پاکستان اس وقت دنیا کے اندر اس وقت اس کی ریسپیکٹ اور جو کریڈیبلٹی ہے وہ جانی پہچانی اور جاتی ہے. ناٹ جسٹ امریکہ، آپ دیکھیں تو ایران نے بھی اپنا ٹرسٹ پاکستان میں پلیس کیا، سعودی عربیہ اور جو یو اے ای جو گلف کنٹریز ہیں سب نے پاکستان کے اندر ٹرسٹ پلیس کیا. سینٹرل ایشین کنٹریز آذربائیجان وغیرہ انہوں نے بھی پاکستان کے ٹرسٹ پلیس کیا. ٹرکی کے ساتھ بھی ہمارے اتنے اچھے ریلیشنز ہیں. تو اٹ از کلیئر کہ یہ جو پورا ہماری ان کے ساتھ ریلیشنز آلریڈی اچھے تھے، لیکن جو ایک طرح کا جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو جیو پولیٹیکل منوورنگ تھوڑی سلو ہو گئی تھی یا ایک طرح کی سو گئی تھی، ڈورمنٹ ہو گئی تھی، وہ جاگ گئی ہے. پاکستان اب آپ کو میں سے بہتر پتہ ہے اس چیز کو، پوری دنیا دیکھ رہی ہے بلکہ اس کو، کہ پاکستان اب ایک ایکٹیولی پاورفل اور ایک ایکسٹریملی جسے کہتے ہیں پورٹنٹ پلیئر بن چکا ہے جیو پولیٹیکل گیم کا. ایگریڈ. تو سر اس کو کمنگ بیک ناؤ ٹو انڈیا اگر ہم فوکس لے کے آئیں واپس، تو انڈیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرح کا نا اپنے ٹرٹل شیل کے اندر واپس چلا گیا ہے. انڈیا کے ساتھ کوئی ڈپلومیٹک ریلیشنز رکھنا چاہ نہیں رہا ہے یا آن دا فیس سے رکھنا چاہ رہا، اور ایک ڈیسپریشن کی جو ہوتی نہیں ویو سیٹل ہو گئی ہوئی ہے. جو ان کا فارن منسٹر ہے جے شنکر، وہ جو اس کے بارے میں ہائپ اپ کیا جاتا تھا کہ جس نے کیا مار کے مار لیے، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پوری جیو پولیٹیکل سرکل کے اندر جو انڈیا کا صرف ایک دوست رہ گیا، دیٹ از اسرائیل، جو کہ پوری دنیا کی موسٹ ہیٹڈ کنٹری، موسٹ ملائنڈ کنٹری ہے. نو بڈی وانٹس ٹو ایسوسیٹ ود اسرائیل ایکسیپٹ انڈیا. تو ہیونگ سیڈ دیٹ، اور ہمیں ہسٹوریکلی بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ انڈیا ہمیشہ دیکھتا ہے سیکھتا تو اسرائیل سے سیکھتا ہے. اور اب ہم انٹرنل پالیٹکس کی طرف جب آتے ہیں انڈیا کے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسی طرح کی ایک طرح کی جو اپارتھائڈ، جیسے ساؤتھ افریقہ میں اپارتھائڈ رجیم ہوتی تھی، اس طرح اب جیسے ویسٹ بنگال کے الیکشنز ہوئے ہیں انڈیا کے اندر، وہاں جس طرح ان کی مسلم آئیڈینٹی ساری ختم کی گئی ہے. سیم تھنگ ہیپنز ود پیلسٹینینز ان اسرائیل، سیم تھنگ ہیپنڈ ود جو آپ کے افریقن بلیک کمیونٹی تھی ان ساؤتھ افریقہ. وہی چیز اب انڈیا مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے. تو سر کین یو پلیز کامنٹ آن دس کہ انڈیا کے انٹرنل پالیٹکس رائٹ ناؤ کدھر سیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، انڈیا کے اگر انٹرنل پالیٹکس کے اوپر ہم بات کریں تو اس وقت بائی اینڈ لارج میں بات کر سکتا ہوں کہ جی ون پارٹی رول ہے بھارت کے اندر. بی جے پی اس کو لیڈ کر رہی ہے اور اپنے ایجنڈا جو ہے ان کا اپنا ایک ہند ہفتہ کے ایجنڈا ہے اس کو وہ آگے لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی جو انڈیا جو ہے نا، یہ نہرو والا بھارت نہیں ہے، یہ مودی کا بھارت ہے. نہرو نے جو انہوں نے نعرہ مارا تھا یا ان کا جو ویو پوائنٹ تھا، وہ ایک سیکولر انڈیا کے بارے میں بات کرتے تھے. جو مودی کا بھارت ہے یہ ایک ہندو بھارت کی بات کرتے ہیں اور ایکسٹریمسٹ اور ہندفتہ بھارت کی بات کرتے ہیں. ہندو بھی آئی فیل کہ اٹس اگر وہ ریلیجن کی بات کرتے ہیں تو دیر از نتھنگ بیڈ، لیکن جس وقت آپ ہارڈ لائنرز کی بات کرتے ہیں یا ہندفتہ کی بات کر رہے ہیں، تو اس وقت جو مودی کا انڈیا ہے وہ ہندفتہ کا انڈیا ہے. ٹھیک ہے. سو ایک بہت بڑی ایک پیراڈائم شفٹ آ رہی ہے. لیکن اس میں آپ دیکھیں تو پولیٹیکلی اگر ہم دیکھیں انٹرنل پالیٹکس کی انڈیا کی بات کریں تو
ون پارٹی رول کی طرف آلموسٹ انڈیا چلا گیا ہے. بالکل. کانگریس جو ہے ابھی آپ دیکھیں نا, آؤٹ آف 28 انڈین اسٹیٹس 13 سے 14 جو اسٹیٹس ہیں ان کی اس میں جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ رولنگ کون کر رہا ہے؟ بی جے پی کا. ٹھیک ہے نا, مودی صاحب کا رول ہے. اور کانگریس جو ان کی جو ہے انڈین نیشنل کانگریس جس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں اس وقت راہل گاندھی, وہ ابھی 3 سے 4 اسٹیٹ تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں. آؤٹ آف 28 اسٹیٹ 3 سے 4 اسٹیٹس میں اس وقت صرف ان کا کانگریس کی رولنگ ہے, باقی جو ہے چھوٹی چھوٹی پارٹیاں یا کولیشن چل رہی ہیں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں دیکھیں تو یہ بڑی اسپیڈ کے ساتھ انڈیا جو ہے اٹ از ہیڈنگ ٹوارڈز کمپلیٹ ہند ہفتہ. اور وہ ٹائم مجھے لگتا ہے کہ دور نہیں ہوگا جب ان کا جو انڈین جو لیڈرشپ ہے اسپیشلی مودی صاحب یہ بھارت کو آفیشیلی ہندو اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیں. ٹھیک ہے نا. اور پولیٹیکلی اس وقت بالکل آپ دیکھیں تو ویسٹ بنگال میں کیا ہوا ہے, ویسٹ بنگال کے اندر آپ دیکھیں تو ممتا بنرجی جو ہے وہ کتنے ڈیکیڈز کے ساتھ وہاں پہ رول کر رہی تھی, بڑے عرصے سے ان کی ایک گرپ تھی وہاں پہ. اور آل آف اے سڈن بی جے پی آئی اور بی جے پی نے وہاں پہ تقریباً 200 سیٹوں سے زیادہ وہاں پہ اسٹیٹ اسمبلی میں انہوں نے میجورٹی لے لی. ممتا بنرجی از نو ویئر ناؤ. اور ان کا جو نیفیو ہے ابھیشک جو کہ نیکسٹ لیڈر پارٹی کا ٹی ایم سی کا آنے والا ہے, وہ بالکل ہی کوڈ ناٹ, مطلب یہ پورے کے پوری وائپ آؤٹ ہوگی ویسٹ بنگال میں. تو یہ اگین یہ ابھی ان روڈز بنا رہا ہے بی جے پی ٹوارڈ دو اسٹیٹس جہاں پہ مسلم ڈومینیٹڈ ایریا بھی ہیں اور جہاں پہ ریجنل پارٹیز کا زیادہ تھا. آپ دیکھیں 2024 کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں بی جے پی نے ویسٹ بنگال سے 12 سیٹس اٹھائی تھی, اور جبکہ جو ممتا جی کی جو پارٹی تھی وہ 42 لوک سبھا کی سیٹیں اٹھائیں اس نے. اور اتنی مطلب 2 سالوں کے اندر اتنی وہ ڈاؤن فال ہوا اس پارٹی کے لیے. تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی بی جے پی نے فیشزم دکھایا وہاں پہ, ان کے جو ہند ہفتہ کے جو وہاں پہ پارٹیز تھیں انہوں نے لوگوں کو نہیں نکلنے دیا. رپورٹس ہیں ریگنگ کی بہت زیادہ وہاں پہ, بٹ بی جے پی از ناؤ موونگ ہیڈ اور انڈیا آلموسٹ ون پارٹی رول کی طرف چلا گیا. جی دیٹ از فرائٹنگ. اور انہوں نے جس طرح 9 ملین ووٹرس کو ان کے پورا ان کو بنگلہ دیش کہہ کے بنگلہ دیش آئے ہوئے انلیگل امیگرینٹس کہہ کے ان کی پوری ووٹنگ رائٹس سٹیزن شپ ریکارڈ سارا کا سارا ختم کر دیا ہے. تو سر ناؤ موونگ آن ٹو ایک اور تھیٹر, اور وہ ہے کرنٹلی جو کہ سب سے ہاٹ ٹاپک ہے اور سب سے کنفیوژن کا شکار بھی ہے, وہ ہے ایران یو ایس سارا جو اسٹریٹ آف ہارمز کی کرائسس ہے. تو سر آبویسلی جو کمیونیکیشنز ہوتی ہیں نیگوشیشنز ہوتی ہیں وہ بیک چینل کے تھرو ہوتی ہیں. ہمارا سورس ابھی کرنٹلی یا تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹس ہیں یا ایران کی جو گورنمنٹ کے سے ٹویٹس آتے ہیں. تو پریکٹیکلی ان آنیسٹلی جو پبلک کو نالج بھی ادھر سے مل رہی ہے, یا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پیٹرول پرائسز ہیں جو گلوبل ہیں. تو لیکن سر اس پوری کنفیوژن کو کلیئر کرنے کے لیے کین یو پلیز ایلیبوریٹ کہ اس پوری سچویشن کے اندر آپ کے جو نیٹ لوزرس کون ہیں, نیٹ ونرس کون ہیں؟ بڑا اچھا کوشچن ہے جی. یہ دیکھیں یہ جو اس وقت ایک بلر سی چیز چل رہی ہے, کوئی گرے میں چیزیں چل رہی ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے کہ واٹ از ہیپننگ. دیکھیں ابھی یوکرین اور رشیا کے وار کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے, 2 کنٹریز کی آپس میں وہ ایک جنگ تھی. انڈائریکٹلی یس آف کورس ای یو از انوالوڈ اور رشیا کے ساتھ باقی, لیکن آپ دیکھیں ان اسپائٹ آف آل آؤٹ ایفرٹس بائی امریکہ اینڈ ادر کنٹریز وہ ابھی تک اس طریقے سے جنگ ان کی آپس میں نیگوسیشنز نہیں ہو سکی, سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی. صرف 2 کنٹریز ہیں. ابھی جب ہم اس کی بات کرتے ہیں ایران کانفلکٹ کی, اس میں تو آپ دیکھیں تو اٹس میں سپر پاور اٹ سیلف از انوالوڈ. ایک مسلم بہت بڑا ملک جو ہے انوالو ہے اس کے اندر, باقی عرب کنٹریز انوالو ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی میں بات کروں گا. تو یہ تو ایک قسم کے ریجنل کانفلکٹ ہے جو کہ اٹ ول ڈیفینیٹلی ٹیک سم ٹائم. جو ان دونوں کے ایشوز ہیں دونوں پارٹیز کے, وہ ایسے ایشوز ہیں کہ اگر وہ ریزالو ہو جاتے ہیں تو دنیا کے اندر تو پرابلم ہے مجھے لگتا ہے کوئی نہیں رہنی. پھر بیسکلی تو یہ ہب آف ایکٹیویٹیز ہے, آپ دیکھیں تو کنٹروورسیز کا, ایشوز کا, تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم. آئی ایم آپٹیمسٹک پاکستان کی جو ایفرٹ ہے اس میں الٹیمیٹلی دے آر گوئنگ ٹو ییلڈ سم پازیٹیو ریزلٹس. یہ تو ایک طرف ہو گیا. دوسرا آپ نے نیٹ لوزرس کی بات کیا, تو میں ابھی یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم کنٹریز جی سی سی کنٹریز تو ہے نا نیٹ لوزر ہیں اس کے اندر. سب سے زیادہ فائدہ جو اس جنگ کا اٹھایا گیا ہے اٹھا رہا ہے وہ اسرائیل ہے. اسرائیل نے گین کر لیا سارا کچھ.
اسرائیل اس وقت غزہ میں جو کچھ کر رہا ہے وہاں پہ کمپلیٹ ایک آبادی کو وہ ایک نئی اس کو چینج کر رہا ہے, وہاں پہ ڈیموگرافی چینج کر رہا ہے. لبنان کے اندر بھی کوئی اس کے اوپر بات نہیں کر رہا غزہ کے اوپر, ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر وہ اپنا آرام سے لگا ہو. اسی طریقے سے آپ لیبنان کے اندر دیکھیں تو جو وہاں پہ یہ پراکسیز کی بات کرتے ہیں وہاں پہ لوگ معصوم لوگوں کو وہ ان کو شہید کر رہا ہے وداؤٹ وہ کچھ بھی نہیں اس کو روکا جا رہا ہے, کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. کنسنٹریشن دنیا کے میڈیا کے کس کے اوپر ہے کہ پیس ٹاکس کے اوپر. تو سب سے بڑا جو نیٹ اس میں گینر ہے وہ اسرائیل ہے, اور امریکہ بھی اس کا ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ. امریکہ کا تیل بک رہا ہے بڑا دبا کے, ٹھیک ہے نا, بالکل ایکسپورٹس ان کی سرچ کر گئی ہیں, اکنامکلی امریکہ وائبل ہو گیا ہے. امریکہ اپنا ویپن جو ہے وہ آپ دیکھیں تو وہ ابھی نئی ڈیلز ہوئی ہیں اس کی یو اے ای کے ساتھ اور باقی عرب کنٹریز کے ساتھ. وہ جو نیش کیپیبلٹی ہائی ٹیک ایئر ڈیفینس ویپن سسٹم ہے, میسائلز ہیں, امریکہ وہ بیچ رہا ہے, ساتھ ساتھ وہ اسرائیل کو بھی دے رہا ہے. تو امریکہ کی جو ڈیفینس انڈسٹری ہے وہ فلورش کر رہی ہے. اسرائیل بھی یو اے کو دے رہا ہے اور اسرائیل بھی یو اے کو دے رہا ہے, یوکرین بھی یو اے کو دے رہا ہے. بالکل آپ دیکھیں تو یوکرین کا پریزیڈنٹ بھی 3-4 کنٹریز میں ہو کے چلا. سو اس وقت آپ دیکھیں نا تو یہ باقی کنٹریز تو کمار ہیں, لیکن مسلم ورلڈ کے اندر ایک فشر کریٹ ہو گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو جتنا جلدی ہو سکے اس کو ریپ اپ کریں. ابھی آپ دیکھیں نا دبئی کھڑا ہو گیا ایک بڑا ایکٹیو اس کے اندر, ان کا پوسچر چینج ہو گیا, اگر کل اسی طریقے سے اگر انفلوئنس ایک دو اور مسلم کنٹریز بھی ہو گئے ان فیور آف یو اے ای اور اس کو اسرائیل نے کہیں انفلوئنس کر دیا, تو یہ پورا الٹیمیٹ جو لوزر ہونا ہے پھر مسلم ورلڈ نے ہونا ہے. تو اس کو میں سمرائز یہی کروں گا کہ اٹ از ہائی ٹائم فار مسلم ورلڈ ٹو ٹیک نوٹس آف دس ایشو, اور اس کو امیجیٹلی اس کو ریپ اپ کریں تاکہ اسرائیل کو اس کا زیادہ سے زیادہ ٹائم نہ ملے ٹو پلے اراؤنڈ. اور سر ہم ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح اب ایک طرح سے یہ لگتا ہے کہ جو ایران کا کانفلکٹ ہے, اسرائیل اپنی ٹو سم ایکسٹینٹ امریکہ اور یو اے ای کو سائڈ پہ لگا کے خود اس نے اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کر دی ٹورڈس ٹرکی. ہم نے پہلے بہت دیر ہو گئی یہ نہیں دیکھا کہ اسرائیل کا اتنا زیادہ فوکس ٹرکی کی طرف ہو, خاص طور پہ گریس کا بھی ٹرکی کی طرف شفٹ ہو جائے. تو آگے جا کے ان دا نیکسٹ 5 to 10 years ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو یوریشین ریجن ہے یہ بنے گا نیا تھیٹر آف کانفلکٹ, اسپیشلی بٹوین, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ اسرائیل کے جو ایکس پرائم منسٹرز ہو گئے, پھر اس کے بعد ان کے جو انٹیلیجنس کمیونٹی کے لوگ ہو گئے, انہوں نے ایکسپلسٹلی آ کے کہہ دیا ہوا ہے کیمرے کے اوپر کہ ٹرکی از دا نیکسٹ ایران. تو یہ جو منورنگز ہیں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ, اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک سپر پاور اگر مسلم ورلڈ میں پاکستان کے علاوہ کوئی ہے تو دیٹ از ٹرکی. اور اگر ایک ملٹری ریسرچ ٹیکنالوجی سب لحاظوں سے نیش کیپبلٹیز میں وہ ان کا جو 25% سارا کا سارا آرمز ایکسپورٹ ہے وہ یورپ جاتا ہے, تو وہ یورپ کو بھی سپلائی کرتے ہیں اپنے ویپن سسٹمز. تو یہ دیکھ لیں تو اسرائیل از آبویسلی تھریٹنڈ. ابھی انہوں نے اپنا ICBM بھی بنا لیا ہے اپنا, اور بڑی جلدی بنایا ہے, انہوں نے اپنا ہائپرسونک مسل بھی بنا لیا ہے. تو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے تو اسرائیل آبویسلی ول فیل تھریٹنڈ. تو سر ونڈرفل ہیونگ یو ہیئر سر, ایک اور بڑی اچھی ڈسکشن رہی ہے یہ. تو انشاءاللہ سی یو اگین ویری سون. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.